إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال عز من قائل وما ربك بظلام للعبيد. تمام تعریفیں بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کا ساری کائنات کا حقیقی مالک خالق اور رازق ہے. درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہر شر سے ہمیں آگاہ کیا. حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد مختلف صورتوں کی مختلف آیتوں کا حصہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتے ہیں، جن باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 100 سے زائد مرتبہ اس مفہوم کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو. تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جس نے بھی ظلم کیا اس کا انجام اس نے اسی دنیا میں دیکھ لیا. فرعون کی ظلم و بربریت کو کون نہیں جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف قسم کی اذیتوں کو، تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون زمین میں ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحی نساءہم، بنو اسرائیل میں سے ایک گروہ کو اس نے ان کے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا. اور اسی طرح سورۃ الفجر میں اللہ نے کہا وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کے حوالے سے کہا کہ فرعون وہ میخوں والا تھا، یعنی وہ اس کی تکلیف دینے کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ وہ بندوں کو دیوار پہ چپکا دیا کرتا تھا، میخوں سے مار دیا کرتا تھا. تو اس طرح سے فرعون کی مختلف اذیتوں کو، مختلف تکلیفوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. نتیجے میں اس ظالم، جابر، متکبر بادشاہ کا انجام کیا ہوا؟ خود قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو، اس کے جسم کو قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے فرعون کی لاش ہمارے لیے ایک عبرت ہے۔ اور اسی طرح ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، اس طرح کے جو قریش کے جو لیڈر تھے، انہوں نے صحابہ پر کتنی تکلیفیں نہیں دی، کتنی انہوں نے زیادتیاں نہیں کی۔ مکے کی چلچلاتی دھوپ میں، تپتی ہوئی اس دھوپ میں ننگے بدن صحابہ کو انہوں نے تکلیفیں دی، لٹا کر ان کے بدن پر پتھر چٹان رکھا کرتے تھے۔ ان ساری تکلیفوں کو ان صحابہ نے برداشت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صحابہ کو دیکھتے تو تڑپ اٹھتے تھے، مگر اللہ کے رسول کر بھی کیا سکتے تھے، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مظلوم تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس غزوے میں، اس جنگ میں یہ سارے لوگ، یہ سارے مکے کے جو سردار قریش تھے، قریش کے جو لیڈران تھے، وہ سب کے سب غزوہ بدر میں مارے جاتے ہیں۔ اور ان سب کا انجام کیا ہوا؟ غزوہ بدر کے اس کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینکا گیا۔ تاریخ سب واضح طور پر ہے کہ ظلم کرنے والوں کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی۔ ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کے آنکھوں کے سامنے، مظلوم کے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظالموں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ سمجھ جائے، تاکہ وہ سمجھ جائے، سمجھ کر وہ اپنے اس ظلم سے باز آ جائے۔ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آئے، جب ظالم اپنے ظلم کو چھوڑ کر نہیں آتا ہے، اپنی پرانی روش پر نہیں آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے تو وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا، سنبھلنے کا موقع اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ظالم اس دنیا میں اگر بچ بھی جائے تو قیامت کے دن وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، دوسروں پر ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ یہی ظلم قیامت کے دن تاریکی بن کر آئے گی، تاریکی بن کر آئے گا یہ ظلم۔ جب تاریکی بن کر آئے گا تو ہم پل صراط کیسے پار کریں گے؟ تو یہی ظلم قیامت کے دن ہمارے لیے بہت قیمتی، بہت بھاری، ہم لوگوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ تو اسی جہاں پر ظالم کو ظلم کا انجام بتایا گیا، وہیں پر مظلوم کو تسلی دیتے ہوئے اسلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا ترد دعوتهم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے۔ مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی آہ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، مظلوم کی آہ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خود حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ تعالیٰ مظلوم سے کہتے ہیں میرے عزت و جلال کی قسم، دیر ہی صحیح میں تیری ضرور مدد کروں گا، آج نہیں تو میں کل تیری ضرور مدد کروں گا۔ یہ خوشخبری ہے مظلوموں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کرنے کے بعد جب انہیں روانہ کرتے ہیں تو انہیں نصیحت کر کے بھیجتے ہیں۔ ان کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی اتقی دعوت المظلوم، صحابی کو نصیحت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی آڑ نہیں۔ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بد دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، چاہے وہ مظلوم فاجر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مظلوم گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم مستجابہ وإن كان فاجرا، مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، گرچہ کہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو چلے دوستو، آج کے خطبے میں ہم جس اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے ظلم کی مختلف شکلیں کیا کیا ہیں، کیونکہ ظلم کرنے والا اپنے آپ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ظلم کیا، یہی ہے حقیقت، ظلم کرنے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ظلم کیا۔ تو دیکھتے چلیں کہ ظلم کی کیا کیا شکلیں ہیں جو آج ہم اس کو ظلم نہیں سمجھ بیٹھے ہیں۔ ظلم کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ جو رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ذات
صبح شام ہم پر نعمتوں کی بارشیں برسا رہا ہے، اس ذات کے ساتھ، اس اللہ کے ساتھ اگر بندہ شریک کرے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صبح شام ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، صبح شام ہم اس کی نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر بندہ اسی کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ لقمان حکیم نے، سورہ لقمان کی آیت ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور سلف کہا کرتے تھے اظلم الظلم الشرک، دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی ظلم کی کوئی شکل ہو سکتی ہے تو وہ یہی شرک ہے۔ اور اسی طرح ظلم کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ کہ یتیموں کا مال کھائے۔ یتیم معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے جس کے مال کی حفاظت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیت کو بیان کرنے سے پہلے سورۃ النساء میں یتیموں کے حوالے سے خصوصی طور پر اللہ نے کہا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، ظلم کر کے یتیم کا مال کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے پیٹ کو مال سے نہیں بھرتے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو لہٰذا یتیموں کا مال یہ بہت امانت داری ہے۔ یتیموں کے مال کے سلسلے میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک نوالا بھی، ان کا ایک پیسہ بھی اگر ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہے۔ دوستو، یہ ظلم ہے کہ یتیموں کا مال کھانا۔ اور اسی طرح ظلم کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف نہ کرنا، اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ اگر کسی کے کوئی 4 بچے ہیں تو اسے چاہیے کہ ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھا کریں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے نعمان کو، اپنے بیٹے نعمان کو وہ اپنا سارا مال دے دیتے ہیں۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، اعطیت سائر ولدک مثل هذا، کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو جس طرح تم نے نعمان کو دیا تھا اسی طرح کے سارے بیٹوں کو تم نے تقسیم کیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول ان کو کہتے ہیں، واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ اگر کسی کے 4 بچے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے درمیان انصاف کرے، ان کو ایک نظر سے دیکھے، اگر ان پر کچھ خرچ کرتا ہے تو ان کو انصاف کے ساتھ ان پر خرچ کرے، عدل کے ساتھ ان پر خرچ کرے۔ اور اسی طرح ظلم کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ دوسروں کی زمین کو ہڑپ لینا، دوسروں کی زمین کو ہڑپ لینا یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض، جو شخص کسی دوسرے مسلمان کا، صرف مسلمان ہی کا نہیں، کسی غیر مسلم کا بھی آپ ناحق طریقے سے ایک بالشت زمین بھی آپ اگر ناحق طریقے سے ہڑپتے ہیں، بالشت کہتے ہیں اس مقدار کو، ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی شخص ناحق طریقے سے ہڑپ لیتا ہے تو اس کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا، طوقہ یوم القیامت بسبع اراضین، 7 زمینوں کو، جتنی زمین اس نے ہڑپی تھی اس کے مطابق 7 زمینوں کو طوق کے شکل میں اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے جو ایک بالشت زمین دوسروں کا ناحق طریقے سے ہڑپنے کی شکل میں۔ تو لہٰذا دوسروں کی زمین کو ہڑپنا، آج لوگ کئی اسکوائر فٹ دوسروں کی ہڑپ لیتے ہیں، تھوڑا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، جبکہ اللہ کے رسول کی اتنی بڑی وعید کہ ایک بالشت زمین بھی اگر کوئی شخص ناحق طریقے سے ہڑپتا ہے تو اس کو 7 زمین قیامت کے دن اس کے گلے میں طوق کی شکل میں پہنایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی صلاحیت کو جتانے کے لیے، اپنی طاقت کو جتانے کے لیے، اپنے پاور کو بتانے کے لیے کمزوروں کو مارنا، کمزوروں پر ظلم ڈھانا، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے ہوتے ہیں، ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو لاٹھی سے مار رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے آواز آتی ہے، اعلم یا ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو،
ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیچھے سے جیسے ہی آواز آئی میرے ہاتھ سے وہ لاٹھی گر جاتی ہے، کیونکہ وہ آواز میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اللہ اقدر منک، اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، اس غلام پر جتنی تم طاقت رکھتے ہو، اس غلام کو سزا دینے پر جتنی تم قدرت رکھتے ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمہیں تکلیف دے۔ فوراً ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، اس کے بعد میں کبھی غلام کو نہیں ماروں گا۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں آتا ہے فوراً ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اپنے ماتحتوں کو مارنا، کمزوروں کو مارنا، یہ بھی ظلم کی بہت بڑی شکل ہے۔ اگر ہم دوسروں پر کمزور سمجھ کر اگر ہم ان کو مارتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، وہ ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ اور دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں کتنے ظالم ناسمجھ شوہر بھی ایسے ہمیں ملیں گے جو اپنی بیویوں پر اپنی طاقت کو جتاتے ہیں، انہیں مارنا، انہیں پیٹنا، یہ بھی کئی ناسمجھ نہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح سے اپنے بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسلام نہ صرف انسانوں کے ساتھ ظلم کرنے کو برداشت کرتا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے کو بھی اسلام ناپسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح ظلم کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی بھی ادارے میں چاہے وہ اسکولز ہو یا کالجز ہو یا مدارس ہو، اس کے ذمہ داران، اس کے پرنسپل یا ان کے اساتذہ اگر طلباء کے درمیان، طالبات کے درمیان اگر انصاف نہ کرے، امیر طلباء کے ساتھ الگ برتاؤ، غریب طلباء کے ساتھ الگ برتاؤ، کمزور طلباء کے ساتھ ان کا الگ برتاؤ ہوگا تو یہ بھی ظلم کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ کیونکہ اسلام کبھی امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں کیا، کبھی اسلام شریف اور ضعیف کے درمیان فرق نہیں کیا۔ آپ حدیث سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک مخزومی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کرتی ہے تو سارے قریش پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے گھرانے والی عورت ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب معاملہ جائے گا تو اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر قریش کے لوگ جاتے ہیں۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس خاتون کے بارے میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک حد پر تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہیں، صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جانتے ہو تم سے پہلی امت کو کیوں ہلاک کیا گیا، پچھلی امتوں کو کیوں ہلاک کیا گیا، کیا تم جانتے ہو؟ اللہ کے رسول سبب بیان کرتے ہیں اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب ان میں سے کوئی شریف آدمی کوئی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، جب کوئی کمزور آدمی، کوئی ضعیف آدمی، کوئی کم حیثیت والا آدمی جس کے معاشرے میں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اگر وہ چوری کرتا تو اس پر حد قائم کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا میرے بھائیوں پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ جس کے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہو، جس کے بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو، ذمہ دار کے بچے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر محمد کی بیٹی یعنی خود میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ سبحان اللہ، یہ تھا انصاف۔ تو لہٰذا اسکولز میں، کالجز میں، مدارس میں جہاں پر بھی یہ امیر اور غریب طلباء کے ساتھ جو تفریق کیا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح ظلم کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ کتنے ادارے ایسے ہیں، کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو اپنے ورکرز کو، جو اپنے اسٹاف کو وقت پر تنخواہ دیتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے 2-4 دن تاخیر ہو، 2-4 دن اس میں کچھ دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر کتنے ادارے اور کتنے کمپنیاں ایسے ہیں جو وقت پر تنخواہیں نہیں دیتی اپنے مزدوروں کو، اپنے اسٹاف کو وقت پر تنخواہیں نہیں دیتی، 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے مگر ان کی تنخواہیں، ان کا حق انہیں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر حقہ، مزدوروں کو اس کا حق دیا کرو، مزدوروں کو اس کا حق دیا کرو۔ کب دیں گے مزدوروں کا حق؟
قبل ان یجف عرقه، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق دے دیا کرے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق دینے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ہاں البتہ ہمارے پاس سیلری سسٹم ہے، مہینے کے بعد تنخواہیں آتی ہے، تو چاہیے کہ وقت پر ان کی تنخواہیں ان کو دے دیا کریں، کیونکہ جس طرح سے ہمارے بیوی بچے ہوا کرتے ہیں اسی طرح ان مزدوروں کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم منہ مار کر، اگر ہم ان کی ضرورتوں کو ضرورت نہ سمجھ کر اگر ہم ان کو وقت پر تنخواہ نہ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہوئی۔ تو لہٰذا اس معاملے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح گھریلو زندگی میں آپ دیکھ لیں، گھریلو زندگی میں دیکھیں کتنے خواتین ایسی ہیں جن کا برتاؤ، جن کا معاملہ اپنی بہوؤں کے ساتھ الگ ہوتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف کو بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، مگر ایک خاتون اپنی بہوؤں پر تکلیفیں دیتی ہے، بہوؤں پر ظلم ڈھاتی ہیں۔ یہ کہاں کی انصافی ہے؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ جب ہم اپنی بیٹی کو جس نظر سے دیکھتے ہیں اسی نظر سے ہم اپنی بہوؤں کو بھی دیکھا کریں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، لوگو تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، لوگو تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کی ہم مدد کریں گے، تو یہ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی ہم کیسے مدد کریں گے؟ ایک شخص ظلم کر رہا ہے ہم اس کی کیسے مدد کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو آپ ظلم سے روکو، آپ ظالم کو نصیحت کرو کہ بھائی تم ظلم سے رک جاؤ، یہ غلطی آپ مت کرو، یہ آپ ظالم کو آپ نصیحت کریں، یہی آپ ظالم کی مدد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو بھی ذہن میں رکھ کر ہمیں دوسروں کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی کو دیکھے تو جہاں تک ہو سکے اگر آپ کی طاقت ہاتھ سے روکنے کی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو آپ اس کو زبان سے روکے، نصیحت کر کے روکے، اس کو آپ وعظ کریں، آپ اس کو نصیحت کر کے آپ اس کو اس ظلم سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر آپ زبان سے بھی ظلم کو روک نہیں سکتے تو آپ دل میں تو اس ظلم کے سلسلے میں برا جانیں، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ آپ دل میں اس ظلم کو دیکھ کر بھی آپ برائی کو برائی جانتے ہیں، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 2-4 ہفتے قبل سیریا کا معاملہ بھی ہم جانتے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی اگر کوئی اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کی عمر کو بہت لمبی نہیں کرتے، بلکہ ظالم کو اس کی نگاہوں کے سامنے ہی، مظلوم کی نگاہوں کے سامنے ہی ظالم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رسوا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم نے کسی کے مال کو ہڑپ کیا ہو، اگر کسی کی عزت پر ہم نے اچھالا ہو، کسی کی عزت کی ہم نے اس کے عزت کے ساتھ کھیلا ہو، اگر کسی کے ناحق طریقے سے ہم نے اس کی برائی بھی بیان کی ہو، تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ ہم اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اس سے جا کر معافی مانگے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کی بھی بہت بڑی قیمت اللہ کے پاس چکانی پڑے گی۔ اگر ہم اس کی قیمت دنیا میں نہیں چکائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو اس مظلوم کے سر دے دیں گے، ہماری نیکیوں کو اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو یہ کچھ ظلم کی مختلف شکلیں تھیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ظلم کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ظلم کی شکلیں ہیں ان کو ظلم سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔